العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ہم نے اسماء اشارہ کا سبق پڑھے تھے. آج ہم اسماء موصولہ کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں. اسماء موصولہ یہ بھی اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے. دیکھیے عبارت: فصل الاسم الموصول. الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده. یہ تیسری فصل ہے اسم موصول کے بیان میں. الموصول، اسم موصول وہ اسم ہے لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة، وہ اسم ہے جس کا جملے کے جزو تام بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جو جملے کے جزو تام بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. الا بصلة بعدہ، مگر ایسے صلے کے ساتھ مل کر جو اس کے بعد ہو. اسم موصول وہ اسم ہے، اسم موصول اسم وہ اسم ہے لا يصلح جو صلاحیت نہیں رکھتا ان یکون جزءا تاما، یہ جو جزء تام ہو، من جملۃ جملے کا، الا مگر بصلۃ ایسے صلے کے ساتھ، بعدہ جو اس کے بعد ہو. اسم موصول وہ اسم ہے جس میں جملے کے جزو تام بننے کی صلاحیت نہ ہو مگر اس صلے کے ساتھ مل کر بعدہ جو اس کے بعد ہو. والصلۃ جملۃ خبریۃ، اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. والصلۃ جملۃ خبریۃ، اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. ولا بد من عائد فیہا، اور اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. یعود الی الموصول، جو اسم موصول کی طرف لوٹے، اور اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. ولا بد من عائد فیہا، اور اس میں ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے، یا اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے. یعود الی الموصول، جو اسم موصول کی طرف لوٹے. مثالہ، اس کی مثال، الذی فی قولنا جاء الذی ابوہ قائم او قام ابوہ، اس کی مثال ہمارے قول جاء الذی ابوہ قائم یا جاء الذی قام ابوہ میں الذی ہے. اس کی مثال ہمارے قول جاء الذی ابوہ قائم یا جاء الذی قام ابوہ میں الذی ہے. اتنا پہلے سمجھ لیجئے. الموصول، اسم موصول، یہ بھی اسم غیر متمکن کے اقسام میں سے ہے، یعنی مشابہ مبنی میں سے ہے. اس سے کیا مشابہت ہے اسم موصول کے ساتھ؟ اس کو مشابہت یہ ہے کہ جیسے حرف دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنا معنی بیان نہیں کرتا، اپنا معنی واضح نہیں کر پاتا، اسی طرح اسم موصول کو بھی ضرورت ہوتی ہے صلے کی، اور موصول صلے کے ساتھ مل کر مکمل معنی ادا کرتا ہے، جملے کا جزو تام بنتا ہے. تو دونوں ایک جیسے ہو گئے. حرف بھی اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج، اور اسم موصول بھی صلے کا محتاج. تو احتیاج میں دونوں میں مشابہت پائی جا رہی ہے، اس لیے اسم موصول کو بھی مشابہ مبنی کہا جاتا ہے. یہ بھی مبنی ہوتا ہے مبنی الاصل کے ساتھ، یعنی حرف کے ساتھ مشابہت پائے جانے کی وجہ سے. اب الموصول اسم موصول اسم ہوتا ہے لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملہ، وہ جملے کا جزو تام نہیں بنتا. جزو تام کا مطلب یہ ہے کہ نہ فاعل بنتا ہے، نہ مفعول بنتا ہے، نہ مبتدا بنتا ہے، نہ خبر بنتا ہے، نہ کوئی اور جز بنتا ہے. وہ جملے کا جزو تام کب بنے گا؟ جب وہ صلے کے ساتھ مل کر آئے، اور صلہ اس کے بعد ہوتا ہے. تو اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملہ، کہ جو جملے کا جزو تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، الا مگر بصلۃ بعدہ، اس صلے کے ساتھ مل کر جو اس کے بعد ہو، یعنی صلہ اس کے بعد ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جاء الذی ابوہ قائم، تو اب یہاں اسم موصول الذی ہے، اسم موصول الذی ہے، اور ابوہ قائم یہ جملہ ہے.
اور یہ جملہ صلہ بن رہا ہے. تو اب ترکیب کیسے ہوگی؟ جاء فعل، الذی ابوہ قائم، یہ جاء کا فاعل. تو الذی صرف اسم موصول یہ جاء کا فاعل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فاعل بننے کی صلاحیت اس وقت ہوگی جب کہ وہ صلہ کے ساتھ مل کر آئے. اسی طرح جاء الذی قام ابوہ میں الذی اسم موصول ہے اور قام ابوہ یہ اس کا صلہ ہے. تو جاء الذی ابوہ قائم اور جاء الذی قام ابوہ، مثال سے یہ بات آپ کے بخوبی سمجھ میں آئی ہوگی کہ الذی یہاں اسم موصول ہے جو جملے کا جزو تام بن رہا ہے لیکن اپنے صلے سے مل کر جو اس کے بعد ہے. تو اب اسمن یہ اسم ہے، لا یصلح ان یکون جزءا تاما من جملہ، جو جملے کا جزو تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر اس صلے کے ساتھ جو اس کے بعد ہو. تو ابوہ قائم اور قام ابوہ یہ دونوں اس کے صلے. والصلۃ جملۃ خبریۃ، اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جو صلہ بنتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. اب چاہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو چاہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو، جملہ خبریہ ہونا چاہیے. جملہ انشائیہ اس میں موصول کا صلہ واقع نہیں ہوتا. جیسے مثال جاء الذی ابوہ قائم میں جاء الذی، الذی اس میں موصول ہے، ابوہ قائم، ابوہ مبتدا قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو جملہ خبریہ ہے چاہے اسمیہ خبریہ ہو تو یہ الذی اس میں موصول کا صلہ. اور قام ابوہ، قام ابوہ میں بھی قام فعل، ابوہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر جاء کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو دونوں جگہ آپ چاہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو چاہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو اسے اس میں موصول کا صلہ بنانا صحیح ہے، لیکن جملہ انشائیہ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ فِيهَا، اور اس میں یعنی جو صلہ ہے اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے. جیسے الذی فی قولنا، جیسے یہ تمام کی مثال ایک ساتھ دے رہے ہیں، ہم نے الگ الگ آپ کو بتلایا کہ جاء الذی ابوہ قائم اور قام ابوہ، دونوں جگہ دیکھیے ابوہ میں ہو ضمیر اور ابوہ میں بھی ہو ضمیر، الذی اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہاں عائد کون ہے؟ ابوہ. یہاں قام ابوہ میں ابوہ، دونوں جگہ پر اس میں موصول کا صلہ جملہ ہے اور جملے میں ایک ضمیر ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. قرآن کریم کے شروع میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہیں پر ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے پہلے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. تو اب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آپ دیکھیے کہ صراط الذین، الذین اس میں موصول ہے اور انعمت یہ اس کا صلہ ہے، انعمت علیہم یہ پورا اس کا صلہ ہے، اور الذین کی طرف علیہم کی ہم ضمیر لوٹ رہی ہے جو ضمیر عائد ہیں. تو کل کتنی باتیں یہاں پر ہو گئی؟ 3 باتیں. سب سے پہلے الموصول اسم لا یصلح ان یکون جزءا تاما من جملۃ الا بصلۃ بعدہ، یہ اس کی تعریف ہے اسم موصول کی. والصلۃ جملۃ خبریۃ، صلہ کیا ہوتا ہے؟ تو صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. صلہ میں کیا ہونا ضروری ہے؟ تو صلہ میں ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹے. اب آگے اسم موصول کے کلمات کیا کیا ہے، یعنی اسم موصول کون ہوتے ہیں، کون سے کلمات ہوتے ہیں وہ بتلا رہے ہیں. والذی للمذکر، الذی یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی الذی اسم موصول واحد مذکر کے لیے آتا ہے. واللذان واللذین لمثنى، اور اللذان اور اللذین تثنیہ مذکر کے لیے. واللتی للمؤنث، اور اللتی واحد مؤنث کے لیے. واللتان واللتین لمثناها، اور اللتان اور اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے. والذین والاولی، اور الذین اور اولی لجمع المذکر جمع مذکر کے لیے. اور اللاتی واللواتی واللائی واللائی لجمع المؤنث، اور اللاتی اللواتی اللائی اور اللائی جمع مؤنث کے لیے. تو یہ واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر کے لیے کون کون سے کلمات آتے ہیں؟ الذی واحد مذکر کے لیے، اللذان اللذین تثنیہ مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتان اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے، اور الذین اور اولاد جمع مذکر کے لیے، اور اللاتی اللواتی اللائی اور اللائی جمع مؤنث کے لیے. تو یہ وہ کلمات ہیں جو اس میں موصول ہوتے ہیں. جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے اس میں اشارہ میں
جو پڑھا تھا ذات کے متعلق، یہاں جس طرح سے اسماء اشارہ کے جو کلمات تھے، ذا مذکر کے لیے آتا ہے، ذانی دینی تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، تو اسی طرح اسم موصول کے بھی اپنے کلمات ہیں۔ یہی اسم موصول کے کلمات اسم موصول بنتے ہیں، یعنی الذی اسم موصول برائے واحد مذکر، اللذانی اللذینی یہ اسم موصول برائے تثنیہ مذکر، اللتی اللتانی اللتینی یہ وہ کلمات ہیں جو اسم موصول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آگے گئے ما من این اور ایتن، ما من این اور ایتن، اور ذو بمعنی الذی، یعنی ما من این اور ایتن یہ بھی اسم موصول ہے، اور ذو بمعنی الذی فی لغت بنی طی کے قول الشاعر، اور ذو بمعنی الذی ہوتا ہے بنی طی کی لغت میں۔ پہلے اتنا سمجھ لیجئے، ما من یہ بھی اسم موصول کے لیے ہوتے ہیں، ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ ما غیر ذوی العقول کے لیے اور من ذوی العقول کے لیے، لیکن ما کا استعمال کبھی ذوی العقول کے لیے بھی ہو جاتا ہے، اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی اس کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے بھی ہو جاتا ہے، یعنی دونوں کا استعمال ایک دوسرے کی جگہ ہوتا ہے، لیکن اصل ما غیر ذوی العقول کے لیے اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ ایون اور ایتن، ایون مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے، یہ دونوں بھی اسم موصول ہیں، ایون اور ایتن۔ ایون اور ایتن ایک صورت میں مبنی ہوتا ہے اور 3 صورتوں میں معرب ہوتا ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے وذو کے متعلق جان لیجئے۔ وذو بمعنی الذی فی لغت بنی طی، اور ذو الذی کے معنی میں ہوتا ہے بنی طی کی لغت میں، کقول الشاعر جیسے شاعر کا قول، فإن الماء ما وبی وجدی وبیری ذو حفرت وذو طویت، بس پانی میرے آبا اجداد کا پانی ہے، میرے باپ دادا کا پانی ہے، وبیری ذو حفرت وذو طویت، وبیری ذو حفرت وذو طویت، اور میرا کنواں ہے ذو حفرت جس کو میں نے کھودا، وذو طویت اور جس کی منڈیر میں نے باندھی، جس کی میں نے باندھی، منڈیر جو اوپر کنویں کو باندھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں ہمارا محل استشہاد ذو حفرت وذو طویت ہے۔ ذو یہاں اسم موصول الذی کے معنی میں، ذو یہاں اسم موصول کے معنی میں ہے، ذو یہاں اسم موصول کے معنی میں، وبیری ذو حفرت وذو طویت۔ تو اب اس کی اصل عبارت اگر ہم نکالنا چاہیں تو اصل عبارت کیا نکلے گی؟ وبیری التی حفرتها وذو، یعنی والتی طویتها۔ یہ بیری چونکہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، بیرون معنی کنواں، اس لیے ذو کو ہم الذی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں التی اس میں موصول ہے اس لیے کہ یہ مؤنث ہے۔ حفرتها ہا ضمیر کا مرجع، اور ذو طویتها میں بھی ہا ضمیر کا مرجع بیرون ہے اس لیے کہ مؤنث ہے۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جملے میں ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے، جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، عائد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ عائد اسم موصول کی طرف لوٹتا ہے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے کہ کبھی کبھی لفظ سے ضمیر کو حذف کرنا، یعنی عائد کو حذف کرنا جائز ہے، عائد کو یعنی جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہا ہے اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ تو یہاں سے بھی ذو حفرتو میں سے ہا کو اور ذو طویتو ہا میں سے بھی ہا کو حذف کر دیا گیا۔ تو محل استشہاد ذو ہے جو التی اسم موصول کے معنی میں ہے۔ اے الذی حفرت الذی طویتہ، الذی حفرت الذی طویتہ، یعنی میں نے اس کو کھودا اور میں نے اس کی منڈیر باندھی۔ یہاں الذی التی کی جگہ استعمال ہوا ہے وہ اس طور پر کہ یہاں ذو حفرتہ یعنی الماء، اگر بیرون کے معنی میں لیتے ہیں تو حفرتها، لیکن اگر اس کو ہم الذی کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر ماء ابی وجدی، یعنی وہ پانی جس کے متعلق جھگڑا ہو رہا ہے، وہ پانی ہمارا میرا اپنا پانی ہے۔ بہرحال تو الذی حفرت الذی طویتہ، میں نے اس کو کھودا اور میں نے اس کی منڈیر باندھی، یعنی اس پانی کے کنویں کو میں نے کھودا اور اس پانی کے کنویں کی منڈیر میں نے باندھی۔ والالف واللام بمعنی الذی، اور الف لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ وصلتہ اسم الفاعل، اور اس کا صلہ اسم فاعل، و اسم المفعول اور اسم مفعول ہوتا ہے۔
یعنی جس طرح سے ما امن ایون ایتن اور ذو اسم موصول ہے، اسی طرح سے الف لام بھی اسم موصول کے معنی میں ہوتے ہیں۔ والالف واللام بمعنى الذي، اور الف لام الذي کے معنی میں، وصلته اسم الفاعل و اسم المفعول، اور اس کا صلہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہوتا ہے، جیسے جاءني الضارب زيدا اي الذي يضرب زيدا، وجاءني المضروب غلامه، جیسے جاءني الضارب زيدا میرے پاس آیا وہ شخص جو زید کو مارنے والا ہے، الذی یضرب زیدن کے معنی میں ہے، اور جان المضروب غلامہ، اور میرے پاس آیا وہ شخص جس کے غلام کو مارا گیا، اور آیا میرے پاس وہ شخص جس کے غلام کو مارا گیا۔ تو یہ المضروب غلامہ ای الذی ضرب غلامہ کے معنی میں ہے۔ جانی الضارب زیدن، الضارب میں جو الف لام یہاں نظر آ رہا ہے، الضارب میں یہ اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، الذی یضرب زیدن کے معنی میں، اور جان المضروب میں المضروب یعنی الذی ضرب غلامہ، میرے پاس آیا وہ شخص جس کے غلام کو مارا گیا۔ تو اب دونوں جگہ آپ دیکھیے، الذی یہاں الف لام یا الذی اسم موصول کے معنی میں، اور المضروب میں بھی جو الف لام نظر آ رہا ہے وہ اسم موصول کے معنی میں ہے، اور الضارب زیدن یہ اس کا صلہ ہے، اور جان المضروب غلامہ میں المضروب میں مضروب غلامہ یہ اس کا صلہ بن رہا ہے، اور موصول صلہ مل کر جا کا فاعل دونوں جگہ، اور جان المضروب غلامہ میں نائب فاعل۔ تو الف لام بھی الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی کو ہم اور آسان انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہونے والا الف لام بمعنی الذی اسم موصول ہوتا ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہونے والا الف لام اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسم فاعل اور اسم مفعول اس کے صلہ ہوتے ہیں۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا، اور عائد کو لفظ سے حذف کرنا جائز ہے اگر وہ مفعول ہو، جیسے قام الذی ضربت، قام الذی ضربت، کھڑا ہوا وہ شخص جس کو میں نے مارا۔ تو اب ضربت یہاں اصل میں تو ضربتہ، لیکن وہ چونکہ مفعول بن رہا ہے تو اگر عائد مفعول بن رہا ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے اوپر بھی آپ کو ابیرید حفرت، حفرت اس کی اصل حفرتہ یا حفرتہا ہے، اور طویتہ یا طویتہا ہے، وہاں سے بھی ضمیر مفعول کی، اس لیے اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ أَيًّا وَأَيَّةً مُعْرَبَةٌ، اور جان لیجئے کہ ایٌ اور ایۃ معرب ہے، إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا، مگر جبکہ اس کے صدر صلہ کو حذف کر دیا جائے۔ ایٌ اور ایۃ معرب ہوتا ہے مگر جبکہ اس کے صدر صلہ مطلب صلہ کے شروع کے کلمے کو حذف کر دیا گیا ہو۔ إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا، مگر جبکہ صدر صلہ کو حذف کر دیا گیا ہو۔ صدر صلہ کا مطلب جبکہ اس کے صلے کے شروع کو حذف کر دیا گیا ہو، کقولہ تعالی، جیسے باری تعالیٰ کا فرمان، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي هو أشد، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد على الرحمن، یہ اشد سے پہلے ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ أيهم مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ أيهم یہ ہے موصول، ایہم کیا ہے؟ موصول ہے، تو یہاں سے اشد علی الرحمن عطیہ یہ اس کا صلہ ہے۔ اب جب اشد علی الرحمن عطیہ صلہ ہے اور صلہ کا جملہ ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ جملہ نہیں ہے، تو ہوا یہاں محذوف ہے جس کو حذف کر دیا گیا ہے، تو صدر صلہ یعنی اشد علی الرحمن عطیہ کا جو شروع کا ہے وہ اس کو حذف کر دیا گیا، تو یہ مبنی ہوگا۔ تو ایٌ اور ایۃ معرب ہوتا ہے مگر جبکہ صدر صلہ کو حذف کر دیا گیا ہو۔ اس کا ترجمہ بھی دیکھتے چلیں، ثم لننزعن من كل شيعة، پھر ہر جماعت میں سے ہم نکال پھینکیں گے یا ہر جماعت میں سے ہم جدا کریں گے ان لوگوں کو جو رحمان پر زیادہ سخت ہیں، عتیاً نافرمانی کے اعتبار سے۔ تو اب صدر صلہ کو یہاں سے حذف کر دیا گیا۔ صدر صلہ کا مطلب جیسے جو جملے کا شروع کا ہوتا ہے، جیسے مثال میں ہم نے اوپر ایک مثال پڑھی تھی، اسی مثال سے پہلے صدر صلہ کو سمجھ لیجئے، پھر آگے کلام کریں گے۔ یہ دیکھیے، جاء الذی ابوہ قائم، جاء الذی ابوہ قائم میں یہ صلہ ابوہ قائم، اس میں صلہ ابوہ ہے، اور قام ابوہ میں صلہ قامہ ہے۔ تو چاہے اسم ہو، چاہے فعل ہو، مسند ہو، چاہے مسند الیہ ہو، جو بھی صلہ کے شروع میں ہوگا اس کو صدر صلہ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں صدر صلہ ہوا ہے،
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم اشد علی الرحمن عتیہ میں ایہم مضاف الیہ مل کر اسم موصول ہے، ایہم یہ موصول ہے، اور ہوا اشد علی الرحمن عتیہ یہ اس کا صلہ ہے۔ آپ کو ابھی یہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں اسم موصول معرب ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، اس کو تحریری شکل میں بتانا ضروری ہے، بات سمجھ میں آ جائے اس لیے۔ اس سے پہلے ہم سوالات حل کر لیتے ہیں کہ سوالات کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اسم موصول کی تعریف کیجئے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صلے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اسم موصول کے کلمات کیا کیا ہے بیان کیجئے، اور چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ اسم موصول کو مبنی کیوں قرار دیا گیا ہے، یعنی اسے مشابہ مبنی کیوں کہا جاتا ہے، اس میں غیر متمکن کے اقسام میں اس کو کیوں شمار کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے فائدہ، یہ ایک حالت میں مبنی ہوتا ہے، یعنی ایون اور ایتن، جب یہ مضاف ہو اور صدر صلہ مذکور نہ ہو تو مبنی ہوگا، یعنی مضاف ہو اور صدر صلہ مذکور نہ ہو۔ جیسے جانی ایہم میں ایہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایہم میں مضاف ہے ایہم، اور صدر صلہ یہاں سے حذف ہے۔ صدر صلہ کیا ہے یہاں، ہوا قائم، تو یہ ہوا یہاں نہیں ہے، اس کو حذف کر دیا گیا۔ اور تین حالتوں میں معرب ہوگا، جب یہ مضاف ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، جیسے جانی ایہم ہوا قائم، یہاں مضاف تو ہے لیکن ہوا صدر صلہ موجود ہے تو معرب ہوگا۔ یہ مضاف نہ ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، جیسے جانی ایون ہوا قائم، ایون میں مضاف ہی نہیں ہے، صدر صلہ بھی مذکور ہے، اور یہ مضاف نہ اور صدر صلہ بھی مذکور نہ ہو، جیسے جانی ایون قائم، دیکھیے مضاف بھی نہیں ہے ایون، اگر مضاف ہوتا تو ایہم ہوتا، لیکن مضاف نہیں ہے اور صدر صلہ بھی موجود نہیں ہے، تو ایک حالت میں مبنی ہوتا ہے اور تین حالتوں میں معرب ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.